بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسہ رسول حسین وہ ہستی ہے جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا۔ اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا پورا علم رکھتے تھے کہ آج یہ آخری بار اس روضہ رسول پر حاضری ہے، اب کے بعد اس شہر میں واپس نہیں آ سکوں گا، تو اس وقت کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے، ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا اور رات کے وقت مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ شعبان کی 3 تاریخ کو مکہ پہنچتے ہیں۔ ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے امام حسین رضی اللہ عنہ 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ دنیا والوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ آپ کے خیر خواہ، آپ کے دوست احباب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ سارے روکتے ہیں، کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا تھا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، مجھے جانا ہے۔ حضرت امام حسین وہاں سے چلتے ہیں۔ ابھی راستے میں ہے کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے ہیں، اور ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا، جو ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے، وہ بیعتیں بدلنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل خراش تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، لیکن جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشکل میں پڑ جائیں اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بڑی بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں۔ یہ ساری کہانی آپ تک پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، انہوں نے بیعتیں توڑ دی ہیں۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفے والوں نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے خیر خواہوں نے، ان کے دوست احباب نے، ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ سب مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔
جو منظر تم مجھے پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جبرائیل امین نے آ کر بتائی تھی، جب حسین ابن علی کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا آپ کی یہ کیا حالت ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولا کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ ہو، میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان میں اپنے خون سے ایک سرخ لکیر کھینچ دی۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، حدود بالکل واضح کر دی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا، اور پھر آگے بڑھے اور کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن گزارا کر لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں، وارث ہوں ساقیے کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقیے کوثر کے، اور آج پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ یزیدی فوج 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات عبادات میں گزرتی ہے، ذکر میں گزرتی ہے، رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ دوست احباب سے کہتے ہیں ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ان کو میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجا کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا میدان ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین
میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف یزیدی لشکر 22,000 کی تعداد میں مقابلے پر ہے، ایک روایت میں تعداد 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ایک ہی ہے، یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے مگر باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلنے والے حسین ابن علی کا آج امتحان ہے۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، لیکن ان کے دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر کے لاتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے در پہ ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر لشکر یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ تیر عام تیر نہیں تھا، جانوروں کے شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر، کیوں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پر شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر، اب خیموں کی طرف آنا۔ شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے سراب ہو گیا ہے، ایک کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر۔ کیا منظر ہوگا ان خیموں کے اندر، کن الفاظ کے پرائے میں ڈال کر ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جب اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ ادھر یزیدی آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے بلا رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا، 18 سال کے جوان بیٹے کو میرے امام میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر جب حضرت علی اکبر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ آگے جا کر جوان بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں
मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा कर लाते हैं, कभी भतीजों की, कभी भांजों की लाशें उठा कर लाते हैं। भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा, क्या क्या क़यामतें थीं जो करबला के उस एक मैदान के अंदर नहीं तोड़ी गईं। हजरत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफों पे तकलीफें, अब 71 लाशें उठाकर खैमों तक पहुंचा चुके और उधर मुबारजत की दावत दी जा रही है। आओ मैदान अमल में आओ, आप देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह की शहजादियां जो नाजों में पली थीं, वो कलियां जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थीं, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हजरत ज़ैनब को कहते हैं। हजरत ज़ैनब करबला के इस मैदान के अंदर बड़े हौसले के साथ अपने भाई के साथ खड़ी रहीं, अपने 2 बेटे अपने रब की राह में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की। लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ, जिस हौसले के साथ इस सारे मंजर को सहती रहीं, वो यकीनन हौसला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ही है। लेकिन ये वो मंजर था कि ज़ैनब का दिल भी डोल गया। जब हुसैन इब्ने अली घोड़े पर बैठने लगे तो उनको घोड़े पर बैठाने वाला कोई नहीं था, और जो भी सवार जाता फिर वापस उसकी लाश ही आती और हुसैन इब्ने अली लेकर आते। अब हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं, जिंदगी का सारा सरमाया लुट रहा है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा संभाले संभल नहीं रही हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उठे और आपने हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन की और कहा कि सब्र ही बेहतरीन जरिया है और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन सबब है। और उनको सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया कि मेरे बाद तुमने इस जिम्मेदारी को संभालना है और इन मुखद्दरात इस्लाम की, इन शहजादियों के पर्दे की तुमने हिफाजत करनी है। और फिर घोड़े की जीन कस के हजरत इमाम हुसैन मैदान अमल में उतरते हैं। अब खैमों से सिसकियों की आवाज आ रही है। उनका सरदार, उनका ताजदार आज सब कुछ छोड़कर करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जुर्म क्या है, कसूर क्या है, इसने क्या ज्यादती की कि आज नेज़ों और तलवारों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन पर टूट पड़ता है। आप फिर तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, खूने नाहक नहीं बहाया, मेरे खून के दर पे क्यों हो, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। लेकिन इब्ने ज़ियाद कहता है मुकाबले में आओ। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो मुकाबले में आते हैं और जब घोड़े को एड़ी लगाकर दुश्मनों पर टूटते हैं तो फिर ऐसा मंजर होता है कि वो भेड़ बकरियों की तरह आगे भागते हैं। 71 जख्म कलेजे पर लिए शुजात का ये पैकर जब मैदान में आता है, आवाज आती है, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, लिबास है फटा हुआ, लहू में है अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी शिदा हुआ कटा हुआ, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। ये हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु है। फिर चांद बादलों में गिर जाता है, यजीदी गुंडे तीर बरसाते हैं, तलवारों से आपके बदन पर जरबे लगाते हैं और नेजों से वार पे वार करते हैं। जब बाद में आपका पैराहन उतारा गया तो आपके पैराहन में 122 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के और 34 गाँव नेजों के थे। जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, बदन छलनी था, जख्म जख्म से खून बह रहा था। 3 दिन का प्यासा हुसैन, बदन जख्मों से चूर, 71 लाशें कलेजे पर लिए। मुखद्दरात इस्लाम के पर्दे का ख्याल दिल में अलग है, लेकिन घोड़े की जीन से जब फर्शे जमीन पर इमाम हुसैन आते हैं, जबान पर हाय नहीं, कोई नाला नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, जमीन पर आते ही पेशानी सजदे में रखते हैं और पुकारते हैं मालिक। घर लुटा के, बच्चे लुटा के, खानदान सब कुछ कुर्बान करके, अपने बदन को जख्मों से छलनी करके, तीरों और नेजों से अपने आप को जख्मी करवा के
تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں لوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے تیرے سامنے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں نعرے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا۔ لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، آج تیمم کر لیتے ہیں۔ آج اپنے خون کو اوڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر عظمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین کو اور ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزے کی نوک پر چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پر چڑھا دیے گئے، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا ان کو رون دو، اور گھوڑوں کے ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو روندا گیا، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی چور چور ہو گئی۔ روندنے سے قبل ان کا لباس اتار لیا گیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ کیسی دردناک گھڑیاں تھی۔ ابن سعد خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کر کہا ہمارے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھیں، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، ان کا حوصلہ نہ ہوا اور وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی۔ وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں نے، سب نے لکھا ہے۔ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش اور وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر اور لاش پہ کھڑی ہیں، تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر مٹی کی چادر پڑ گئی ہے۔ حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، شہیدوں کے سر آگے آگے چل رہے ہیں اور باقی قافلہ پیچھے چل رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزارنے کے لیے ان کو اتارا گیا۔ رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے ان کو کھانا پیش کیا اور کہا کہ میں کسی زمانے میں سیدہ فاطمہ کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی خادمہ تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مالکن کے خاندان کی خدمت کروں۔ اور پھر اس نے کہا اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے۔ تو سیدہ زینب نے کہا اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ میں ہوں۔
یہ لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کے دربار میں جرأت امیز جو باتیں کہیں، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ، یہ سادات کرام، ان کو اونٹوں پہ باندھے ہوئے ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے پھر یہ لٹے ہوئے لوگ وہاں سے مدینہ پہنچے، اور وہاں ان کے استقبال کا منظر قیامت خیز تھا، اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے کہ زینب حسین کہاں ہے؟ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔